السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت آپ خیریت سے ہے؟ ایک مسئلہ ہے، اس کا اطمینان بخش جواب عطا فرمائے، مہربانی ہوگی۔ تیمم کب اور کون کر سکتا ہے؟ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی نہیں جانتے ہیں تیمم کب کیا جاتا ہے اور تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے پاک مٹی سے کیا کرو؟ تیمم کر لو، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس پاک زمین کے جنس پر کیا کر لیں؟ پھیر لیں، مار کر پھیر لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب تیمم کے لیے تیمم کون اور کب کر سکتا ہے؟ تو تیمم کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، پانی پر قادر نہ ہو یا پانی دستیاب نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایسی جگہ ہے جہاں پر چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی ہی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ انسان تیمم کرے گا۔ اور یا پانی تو موجود ہے، پانی پر قادر نہیں ہے۔ قادر کا مطلب کہ پانی گرم ہے یا پانی تو موجود ہے لیکن اس پر دوسروں کا قبضہ ہے، پیسہ دے کر وہ پانی دے رہا اور ہمارے پاس پیسہ موجود نہیں ہے، یا پھر وہ ہمیں دے ہی نہیں رہا ہے، تو اب پانی پر قادر نہ ہونا ہے۔ تو ایسی صورت میں تیمم کرنا ہے، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کو درست جائز ہونے کے لیے۔ اس کے بعد نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے اگر وہ اپنے ہاتھ پر، اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر کچھ چیز پہنا ہے ہاتھوں پر، تو اسے کیا کرے؟ سب سے پہلے اتار دے۔ جیسے انگوٹھی اتار دیا ہے، گھڑی اتار دیا ہے۔ تیمم میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تین چیزیں فرض ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ نیت ہے اور چہرے کا مسح ہے، یعنی جہاں سے بال نکلتا ہے وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ اس طرح سے تیسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ یہ تین چیزیں تیمم میں فرض ہیں۔ تو کیسے کریں گے آئیے بتاتے ہیں طریقہ۔ سب سے پہلے آپ نیت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین کی جنس سے جو چیزیں ہیں ان پر آپ مارنے کے بعد ہاتھ ایسے آگے لے جائیں تھوڑا، پھر پیچھے لائیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں، گرد زیادہ لگ گئی ہے تو ایسے کر کے جھاڑ دیں۔ جھاڑنے کے بعد آپ کیا کریں؟ چہرے پر مسح کریں۔ مسح کیسے کریں گے؟ یہ اس طرح سے لے کر ایسے، جہاں سے بال نکل رہا ہے یہاں سے لے کر اچھے سے ناکوں کے یہاں، اس کے بعد ان سب جگہوں پر، اس کے بعد خوب اچھے سے جس طرح سے ہم چہرہ دھلتے ہیں اس طرح سے جو ہاتھ میں گرد لگی ہو گرد کیا کریں؟ پورے چہرے پر ہاتھ میں لگی ہوئی گرد کو اچھی طرح سے مسح کریں۔ مسح کرنے کے بعد داڑھی کا کھلال بھی کر لیں، اس طرح سے داڑھیوں کا کھلال کر لیں۔ اس کے بعد دوسری بار ہاتھ ماریں، اور ہاتھ مارنے کے بعد پھر اٹھائیں۔ گرد اگر زیادہ لگ گئی ہے اس کے بعد کیا کریں؟ ہاتھ سے ایسے جھاڑ لیں۔ جھاڑنے کے بعد ان چار انگلیوں کا سرا بائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا سرا بائیں ہاتھ پر رکھیں، اور رکھ کر اس کے انگلیوں کی پیٹھ پر رکھتے ہوئے ایسے لے کر آئے، اور ابھی ہاتھ کی اس حصے کو نہیں لگانا ہے، صرف اتنے حصے سے ایسے لگا کر ایسے پیچھے تک لے جائے، یہاں تک ایسے کرتا ہوا پھر اب آئے۔ اب انگوٹھا نہیں لگانا ہے، اب یہ کرتے ہوئے اس طرح سے کرتا، اب یہاں انگوٹھے کے اوپر سے انگوٹھے کا پیٹ انگوٹھے کے پیٹھ سے گزار دیں۔ اس طرح سے ہو گیا۔ اسی طرح سے داہنا ہاتھ بھی، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا سرا داہنے ہاتھ کی انگلیوں کی پیٹھ پر ایسے رکھتے ہوئے اس طرح سے میں ایسے، اس کے بعد ایسے کرتے ہوئے ایسے یہ کرتے ہوئے اس کے بعد اس طرح سے انگلی کو پیٹ سے لے چلے آئے۔
اس طرح سے تیمم آپ کا مکمل ہو گیا۔ اور ہمارے ناظرین سے گزارش بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہو، تو آپ بالکل ہمیں کمنٹ کریں، میسج کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔